رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے شان مصطفیٰ و شان صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ کرتے پر سینٹر سے ہمارے کیمرے کی نگاہ جہاں تک جا رہی تھی وہاں پر اس شان مصطفیٰ کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور صرف وہ عوام اہل سنت نہیں بلکہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران طریقت، بہت ہی محترم علماء دین عوام کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں عوام فرش پر بیٹھی تھی وہیں علماء اکرام بھی سب بسب ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ علماء اکرام کی متحد ہونے کی یہ برکات ہیں کہ تمام علماء اکرام جب متحد ہو جاتے ہیں تو عوام کس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کی حکم پر لبیک کہتی ہے۔ اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ کل جس طرح عشاقان مصطفیٰ عشاقان صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مفتی اعظم کے حکم پر لبیک کہی، اور کل جس طرح مارچ کو کامیاب کیا تو یقین جانے دل کہہ رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے۔ آئندہ کبھی بھی ایسا موقع آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ کل دیکھ لیا دشمنان صحابہ نے اور دشمنان مصطفیٰ نے کہ عشاقان مصطفیٰ ابھی زندہ ہیں، ابھی ہمارے اندر غیرت زندہ ہے۔ ہم وہ بے غیرت نہیں ہیں کہ ہم اپنے اصحاب کی بے حرمتی اور بے برداشت کر سکیں۔ الحمدللہ ہم نے غیرت والی ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنانا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان پر تمہارے لیے، بدن میں ہے جان
فلک سما کو سمکے میں سے کا نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھلے اٹھے لیا گئے ہوئے دن کو اسر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے صفا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن بنے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نام سے استقبال کیجیے عالم السلام کے ممتاز و محترم مالک دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری صاحب کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا
ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سورہ توبہ آیت نمبر 101 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ نشست میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی، وہ بھی صحابہ کرام کی فضیلت پر، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 100 کے اندر اللہ رب العزت نے طبقات صحابہ کے بارے میں بتایا، صحابہ کے طبقات، صحابہ کی پوری لسٹ کہ کون کون سی کیٹیگریز میں صحابہ آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ذکر ہوا تھا السابقون الاولون کا۔ کس کا ذکر ہوا تھا؟ السابقون الاولون۔ یہ قرآن کی بڑی مشہور ٹرم ہے، سابقون الاولون۔ تو جب بھی ہم صحابہ کرام کی فضیلت کا باب پڑھتے ہیں تو اس میں سابقون الاولون کا ذکر لازمی آتا ہے۔ بھائی جس طرح کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہیں، چاہے سائنس ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے اکنامکس ہو، ہر سبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ کے فضائل کے باب کے اندر جو ایک لفظ ہے وہ ہے السابقون الاولون۔ کون سا لفظ ہے؟ تو قرآن پاک کی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صحابہ کے بارے میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں، بہت سے لوگ صحابہ کی تعریف کو نہیں سمجھتے، صحابی بنتا کیسے ہے۔ میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں نا، اس لیے صحابی کی تعریف یہ چیزیں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہیں اصولیات۔ جب تک آپ کو صحابی کی تعریف نہیں پتہ ہوگی آپ آگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ صحابی کہتے ہیں رفیق کو، ساتھ رہنے والوں کو، اصحاب، ٹھیک ہے، جیسے اصحاب بیت گھر والے، گھر میں رہنے والوں کو، کیونکہ بیت کا مطلب ہے گھر، تو اصحاب بیت جو وہ لوگ جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اصحاب ملازمت ہے، جہاں آپ امپلائی ہیں، جہاں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں اصحاب ملازمت، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی اصحاب رسول وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ اب کنفیوژن یہاں پیدا ہوتی ہے، وہ کنفیوژن یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں، حضور کی صحبت میں تو منافقین بھی رہے، تو کیا منافقین کو صحابی کہیں گے؟ کیونکہ بھائی صحابی کا مطلب تو صحبت میں رہنے والا ہے، تو حضور کی صحبت میں تو منافقین بھی رہے اور ایک طویل عرصے تک رہے، تب بھی ہدایت نہیں ملی۔ اب اسے ایک نقطہ یہ پتہ لگا کہ قربت ہدایت کی دلیل نہیں ہے، قربت ہدایت کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی منافق کتنے قریب سے حضور کو جانتے تھے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کو ترستے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک لمحے کی صحبت کاش ہمیں مل جاتی، لیکن نصیب نہ ہوئی، لیکن اہل محبت میں ہم شامل ہیں۔ تو حضور کی صحبت میں تو ایسے بھی بد نصیب رہے جنہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا، حضور کو قریب سے سمجھا، حضور کی آنکھوں سے حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، لیکن تب بھی سعادت ایمان نصیب نہیں ہوئی۔ تو کیا ان پر بھی صحابی کا اطلاق ہوگا؟ ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ صحابی کی خاص ڈیفینیشن ہے، صحابی کی خاص تعریف ہے۔ صحابی وہ شخص، وہ خوش نصیب، وہ نیک بخت، وہ سعادت مند شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باحالت ایمان دیکھا ہو۔ ایمان کی قید لگانا ضروری ہے، باحالت ایمان دیکھا ہو وہ صحابی رسول ہے، اور حضور کی زندگی میں دیکھا ہو، حضور کی ظاہری حیات میں دیکھا ہو۔ آج حضور کو خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا، ہاں بزرگ ہے، عظیم ہستی ہے، اور اس سے بڑی اور کیا انسان کی نیک بختی ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی کی زیارت کر لے، لیکن صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ صحابیت کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بحالت ایمان، یعنی ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا۔ پھر دوسری شرط بھی اس میں سمجھ، ایک شرط اور ہے صحابی بننے کے لیے، وہ شرط یہ ہے کہ بحالت ایمان تو اللہ کے نبی کو دیکھا، لیکن ان کا انتقال بھی بحالت ایمان ہوا، دنیا سے بھی بحالت ایمان، اپنا ایمان سلامت لے کر گئے ہوں۔ اب یہ بات میں نے کیوں، کسی بھی وجہ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور کے وصال کے بعد پہلا جو دور خلافت تھا وہ یار غار رفیق رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا،
اور آپ کے دور میں بڑے بڑے فتنہ ابھر آئے، ایسے ایسے فتنے کھل کے سامنے آئے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھے، اور ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، کوئی عام بات نہیں تھی، بڑا دل گردہ چاہیے تھا۔ سلامتی ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جنہوں نے تنہا بڑے بڑے فیصلے کیے اور بڑے بڑے فتنوں کا دروازہ بند کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدیق اکبر کے دور میں 2 بڑے فتنے نمودار ہوئے اور انتہائی درجے کے فتنے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، بھائی دین کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم یہ لوگوں کو درس دیتے ہیں بھائی اپنے گھروں میں اپنا ایمان بچاؤ، گھروں میں قید ہو جاؤ۔ نہیں، جب جہاد کا وقت ہوتا ہے، جب دین پر بات آتی ہے تو مسئلے کا حل گھر میں بیٹھنا نہیں ہوتا، مسئلے کا حل ہوتا ہے حق گوئی اور صداقت، اپنے زبان کو استعمال کرنا، اپنے علم کو استعمال کرنا، یہ ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو 2 بڑے فتنہ آ گئے۔ ان میں پہلا فتنہ جو تھا وہ منکرین ختم نبوت کا تھا۔ منکرین ختم نبوت کا سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوا مسیلمہ کذاب نامی فتنے کا۔ اب اس شخص کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لشکر جریر تھا، بہت بڑی اس کی تعداد تھی۔ تو دوستوں، تعداد سے کبھی متاثر نہ ہوا کرو، بڑے بڑے فتنوں کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے۔ اور ایک اصول اور ہے، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں نا، جو اقلیت ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنی تعداد دکھانے کے لیے آسان ذرائع ہوتے ہیں، کیونکہ مائنورٹیز کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی تعداد شو کرنی ہے تو ان کے گھر کا بچہ میدان میں آ جاتا ہے، اور ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی ان کی تعداد بڑی زیادہ، حالانکہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر اس وقت جو جہاد ہوا اس میں مسلمانوں کے 700 یا 70 حفاظ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے صدیق اکبر کے دور میں۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا، لیکن مسلمہ کذاب اس میں بچا نہیں۔ اچھا، ایک تو فتنہ یہ تھا۔ اب میں آپ کو صحابی کی تعریف بتا رہا تھا، یہ بات تھوڑی سی تمہیداً آگے نکل گئی، لیکن اصل لب لباب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تو تھا ایک فتنہ صدیق اکبر کے دور میں۔ دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ تھا، جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گھبرا گئے، اور انہوں نے صدیق اکبر کو ایک مشورہ دیا تھا جو صدیق اکبر نے قبول نہ فرمایا۔ اب وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ سیدھا لوگوں نے کلیئر کٹ زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر سوال ہے، دیکھیں ہسٹری آف ریلیجن جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز پہ کلام ہوتا ہے، اور یہ آپ کی سلامتی ایمان کے لیے۔ تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا تھا، اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، اور لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ ان کی گنگا میں بہہ گئے، انہوں نے بھی زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب وہ لوگ ایمان سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ حضور کی زندگی میں کیا تھے؟ وہ صحبت میں رہنے والے، لیکن بعد میں محروم ہو گئے۔ اور ان میں بہت سے ایسے بد نصیب تھے جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے واپس توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے۔ تو پتہ لگا کہ صحابی کے لیے 2 کرائٹیریا ہیں، صحابی کے لیے 2 سٹینڈرڈ ہیں۔ پہلا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی ظاہری حیات میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو، کتنا دیکھا ہو، کتنے عرصے دیکھا ہو، کس وقت دیکھا ہو، کس لمحے دیکھا ہو، کس انداز میں دیکھا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں۔ کسی نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اب وہ صحابی بن گیا، اب وہ بڑے بڑے غوث سے افضل ہو گیا، بڑے بڑے قطب سے افضل ہو گیا، بڑے بڑے ابدال سے افضل ہو گیا، بڑے بڑے اہل علم اہل وجاہت لوگوں سے وہ افضل ہو گیا، کیونکہ ایک لمحے حضور کو حضور کی زندگی میں دیکھنا اور حضور کی صحبت کا ایک لمحہ پا لینا بڑی بڑی غوثیت سے افضل ہے، بڑی بڑی قطبیت سے افضل ہے۔ بلکہ یہاں تک جب حضرت عبداللہ بن مبارک جو تابعی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کون افضل ہے، امیر معاویہ افضل ہے یا فلاں بزرگ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی نالین کے نیچے آنے والے ذرات سے بھی کوئی افضل نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو حضور کو دیکھنا لوگوں کو صحابی بنا دیتا۔ پھر دوسرا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ ان کا انتقال بھی بحالت ایمان ہوا۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال آ جاتا ہے، بھائی وہ لوگ جو منکرین زکوٰۃ کے فتنے میں آ گئے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اب وہ تو مسلمان نہیں رہے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے، ارکان اسلام کا انکار کرنا دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو ایسے لوگ کا مسلمان نہیں رہے۔ لیکن بعد میں ان کو ایمان نصیب ہو گیا،
تو کیا اب وہ واپس صحابی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ اب یہ بھی سوال ہے۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ ایسے لوگ اب صحابی نہیں بلکہ تابعی کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ تابعی کہلائیں گے، کیونکہ ایک وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، بحالت ایمان کی، لیکن دوسری کنڈیشن پہ وہ نہیں اترے۔ ان کا انتقال جو تھا وہ بحالت ایمان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان پر کرم فرمایا، ان میں سے بعض لوگ بعد میں ایمان لے کر آ گئے۔ اب جب بعد میں ایمان لے کر آئے، اب اگر دوبارہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو دوبارہ صحابی بن جاتے، لیکن اب چونکہ ایک شرط پوری نہیں ہوئی، وہ تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں دیکھنا، یہ شرط پوری نہ ہوئی، لیکن حضور کے صحابہ موجود تھے تو حضور کے صحابہ کو ظاہری حیات میں دیکھ لیا تو اب وہ صحابی نہیں بنے بلکہ وہ تابعی بن گئے۔ اور تابعی کی فضیلت سے پہلی آیت میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا والذین تبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو السابقون الاولون کو فالو کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اتبعوہم کا لفظ استعمال فرمایا تو پتہ لگا ایسے لوگوں کو تابعی کہتے ہیں۔ اب صحابی ہوں یا تابعی ہوں، اللہ رب العزت نے ان کی بشارت، ان کے لیے جو مزدہ قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو پتہ لگا صحابہ سے بھی اللہ راضی اور تابعین سے بھی اللہ راضی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑی نقطہ خیز ہے، وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ خیر القرون، قرن کہتے ہیں زمانے کو، تو خیر القرون یعنی تمام زمانوں میں جو خیر کا زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرنی، وہ میرا زمانہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ میرا زمانہ ہے۔ اب بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو سب سے بہتر فرمایا، لیکن شارحین حدیث نے اس سے بڑا پیارا استدلالی نقطہ بیان فرمایا جس سے تمام خلفائے راشدین کے دور کی برکات اور ان کے دور کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اب اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرنی، میرا زمانہ۔ اب کرنی میں کتنے لفظ ہیں؟ قاف، رے اور نون، اور یہ چار حروف آ گئے، کرنی۔ اب دیکھیں چاروں خلفائے راشدین کے دور پر آئے۔ سب سے پہلا جو دور تھا وہ تھا حضرت ابو بکر صدیق، تو صدیق کے آخر میں کیا آ گیا؟ قاف آ گیا، تو کرنی کا پہلا حرف کیا ہے؟ قاف۔ اس کے بعد دوسرا دور کن کا آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ رے آتا ہے، تو کرنی میں قاف کے بعد کیا آ گیا؟ رے آ گیا، تو دو لفظ مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا دور ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت عثمان کے نام کے آخر میں کیا آ گیا؟ نون آ گیا، اور کرنی کا تیسرا لفظ کیا بن گیا؟ نون بن گیا۔ اور چوتھے جو خلیفہ تھے وہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ تھے، تو علی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یا آتا ہے، اور کرنی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ یہ آتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً کنایتاً اپنی حدیث میں اپنی فصاحت کلام کے ذریعے، اپنی بلاغت کلام کے ذریعے امت پر واضح کر دیا کہ بہترین زمانوں میں میرا زمانہ تو ہے، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے کو مجھ سے الگ نہ سمجھنا، بلکہ وہ بھی کرنی میں داخل ہے، وہ بھی کرنی میں داخل ہے۔ خیر القرون کرنی، بہترین زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو دوستو پتہ لگا کہ کرنی میں جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے وہ بھی زمانہ نبوت اور رسالت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پتہ لگا کہ جب حضور نے کرنی فرما دیا تو صدیق اکبر کے دور میں جتنے کام ہوئے گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض سے ہوئے۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں جتنے کام ہوئے وہ بھی سرکار دو عالم کے فیض سے ہوئے۔ عثمان غنی کے دور میں جتنے کام ہوئے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت شامل تھی۔ اور آخر میں حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں جتنے انقلابات آئے، جتنے کام ہوئے، سب پر میرے نبی کی نظر رحمت شامل تھی۔ تو خیر القرون کرنی، تو یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت اور تابعین عظام کی فضیلت۔ تو صحابی کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ خوش نصیب شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور کی ظاہری زندگی میں بحالت ایمان دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا
انتقال ہوا وہ ہے صحابی رسول۔ اب صحابہ کی عدالت قرآن سے ثابت ہے، صحابہ کی عدالت متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو صحابہ کی عدالت پر شک کرنے کا نقصان میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سوال یہ ہے، ایک جنرل کوشچن ہے، وہ آپ سے یہ ہے کہ ہمیں دین کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ صحابہ سے ملا۔ کیسے؟ کس طرح؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ایک کثیر ذخیرہ حدیث ہیں، چاہے بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، چاہے ترمذی میں ہو، چاہے سنن ابن ماجہ میں ہو، چاہے سنن نسائی میں ہو، صحاح ستہ کی احادیث کو لے لیجئے، اور اس کے علاوہ احادیث کی جو بے شمار کتب ہیں، ہر حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ تو جب آپ نے صحابہ کی عدالت پہ شک کیا تو بتائیں مجھے قرآن یا حدیث معتبر ہے؟ بھئی ایک جھوٹا شخص آپ کو آ کے اگر کوئی خبر دیتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص تو بڑا جھوٹا ہے، اس کی تو عدالت پہ شک ہے، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ آپ اس کی بات نہیں مانتے۔ تو جب آپ صحابہ کی عدالت پہ شک کریں گے، جب آپ صحابہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب آپ صحابہ کو لعنت کے قابل سمجھیں گے تو ان کے ذریعے جو دین کا بڑا حصہ ہم تک آیا، تو مجھے بتائیں کیا وہ قابل اعتبار رہا یا نہیں رہا؟ تو جب آپ نے صحابی کی عدالت کا انکار کر دیا تو گویا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کی عدالت کا انکار کر دیا۔ کیوں بھائی ہمیں قرآن کہاں سے ملا؟ جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے تو مجھے بتائیں قرآن پاک کا سب سے پہلا نسخہ کن کے دور میں تیار ہوا؟ صدیق اکبر کے دور میں تیار ہوا۔ تو جن کو صدیق کی عدالت پر اور صداقت پر شک ہو تو وہ قرآن کو کس زبان سے حق اور سچ مانتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب دیں۔ حضرت علی کے دور میں تو قرآن پر بہت بعد میں کام ہوا، اور وہ بھی انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو نسخہ ملا اس کے ذریعے کام ہوا، لیکن قرآن کو سب سے پہلے کتابی شکل میں مرتب کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے یہ کام کروایا۔ تو جب صدیق کی صداقت پہ شک ہے، عمر کی عدالت پر شک ہے، عثمان کی سخاوت پہ شک ہے، تو مجھے بتائیں کہ قرآن اور حدیث پر کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا صحابہ کی عدالت پر کامل اور اکمل اور راسخ العقیدہ والا ایمان ہونا یہ ہم سب پر ضروری ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ الحمدللہ دوستوں بزرگوں، یقین کیجئے کل جو ہمارے کراچی میں عظمت صحابہ پر جو لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، یقین کریں دل خوشی کا آنسو رو رہا تھا۔ ایک رونا دو طرح کا ہوتا ہے نا، خوشی کا ہوتا ہے اور ایک غم کا ہوتا ہے، تو یقین کریں خوشی سے کل آنسو رواتے۔ آج الحمدللہ ہمیں اتحاد ہو گیا، اور کن کے نام کی برکت سے ہوا؟ صحابہ کے نام کی برکت سے ہوا۔ صحابہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، صحابہ کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ الحمدللہ کراچی والے جیسے بھی ہیں، لیکن کل کے علماء کے قول کو، علماء کی پکار پر لبیک کہہ کے آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی غلام رسول ہیں، آپ واقعی غلام مصطفیٰ ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ اتحاد، یہ اتفاق سلامت رکھے، اور صحابہ کے نام پر ہمیں ایک اور یکجا رکھے، اور ہمیں ہم خیال اور ہم زبان رکھے۔ تو دوستو یہ تھی صحابہ کرام کی عدالت۔ یہ پچھلی آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیں آج کے درس میں مختصر آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن مَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ فرماتا ہے اور تمہارے آس پاس کے کچھ گوار منافق ہیں۔ یہ آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تمہارے آس پاس کے کچھ جو اعراب ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ گنوار کیا ہے، کیونکہ اعراب یہ منافقین اعراب کا ذکر ہے، تو فرماتے ہیں اے نبی تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے والے، اللہ فرماتے ہیں مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان کی کچھ مدینے والے ان کی وہ بھی نفاق میں مبتلا ہوئے۔ لا تعلموہم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب اے نبی خبر رکھیے آپ کے آس پاس کچھ لوگ جو ہیں دیہات والے وہ منافق ہیں، اور صرف دیہات والے نہیں بلکہ آپ کے شہر میں بھی کچھ منافق ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، اور جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ایک واضح نقطہ پتہ لگا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے اچھے یا برے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا، اچھائی یا برائی کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے، جگہ سے یا لوکیلٹی سے نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر مدینے کا ذکر ہوا، اہل المدینہ، مدینے کا ذکر ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ مدینے والے بھی نفاق میں مبتلا ہیں، اور آس پاس کے دیہات والے بھی۔ حالانکہ اہل مدینہ کے فضائل ہیں،
مدینہ کتنی برکت والی جگہ ہے، مدینہ میں رہنا، نبی کے شہر میں رہنا کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ لیکن پتہ لگا اچھی جگہ پر بھی برے لوگ بس سکتے ہیں اور بری جگہ پر اچھے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، پتہ لگا کہ اچھائی اور برائی کا تعلق شہر سے، علاقے سے، دیہات سے، گاؤں سے، ملک سے، ریاست سے نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق، بلکہ اچھائی یا برائی کا تعلق انسان کی اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے، اپنے نظریے سے ہوتا ہے۔ جو آپ ذہن میں سوچیں گے، اب مثال کے طور پر ایک جنرل مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص بہت ہی پوش علاقے میں رہتا ہے لیکن ہے بہت ہی برا، اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جاہل رہتے ہیں اور جاہلوں میں بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، تو کسی کو جج کرنے کا پیمانہ ہرگز اس کی لوکیلٹی یا علاقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا خیال رکھنا ضروری، وہ ہے صحبت۔ کس چیز کا؟ صحبت کا۔ علاقے اور صحبت میں فرق ہے۔ بھائی علاقہ برا ہے، صحبت اچھی ہے تو انسان نیک ہے۔ علاقہ بہت ہی اچھا، علاقہ برا ہے، صحبت اچھی ہے تو انسان نیک ہے۔ علاقہ اچھا ہے، صحبت بری ہے تو انسان بد ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور فکر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی صحبت پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کتنی نقطے کی بات اللہ کے نبی نے بتائی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ شرابیوں میں، کبابیوں میں، زانیوں میں بیٹھیں گے تو آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لوگ آپ کو یہی سمجھیں گے کہ آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں۔ تو کسی بھی اچھائی یا برائی کا تعلق علاقے سے، لوکیلٹی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی شخصیت اور انسان کے اپنے سوچ اور فکر سے ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دیکھیں، ایک چیز ہے، اچھے لوگوں کی آمد سے علاقوں میں رنگ بدل جاتے ہیں، علاقے کے لوگوں کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال لے لیجئے، یثرب، مدینہ کا پرانا نام۔ ایک نعت آتی ہے، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو دوستو یثرب کا نام منع ہے، آپ مدینہ کے والی کر دیں۔ تو یثرب جو مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب کہتے ہیں بیماری کی جگہ پر، بیماری کے گڑھ کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس مقام پر نہیں آتے، دنیا اسے یثرب کہتی تھی، بیماری کا گڑھ کہتی تھی۔ اب دیکھیں جگہ کی بات آ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے لوگوں کی آمد سے علاقے سے وباؤں کا خاتمہ ہوتا ہے، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم لے کر جب مدینے کی سرزمین پر جب حضور جلوہ افروز ہوئے تو اب یہ یثرب نہیں رہا بلکہ مدینہ بن گیا۔ اب یہ مدینہ بن گیا، مدینۃ النبوی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر لوگوں کے اندر جو بیماریاں تھیں ان تمام بیماریوں کا صفایا ہو گیا، اور یہ سرزمین اب یہاں کی جو شفا ہے اب وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی آمد کی برکت۔ تو اچھے لوگوں کی آمد سے علاقوں پہ اچھا فرق آتا ہے، لیکن علاقوں کی بنیاد پر لوگوں کو غلط کہنا یا تمام لوگوں کو برا کہنا، یہ چیز اصولیات قرآن کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت، اللہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے اقرار کرنے والے ہیں اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کے اندر، یہ اس درس کی میں آخری آیت بیان کر رہا ہوں، اب اس آیت کے اندر اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ توبہ پر ندامت کتنی بہترین چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اپنے کیے پر افسوس ہے۔ تو پتہ لگا کہ ایسے لوگ جو اپنے کیے پر پچھتا جاتے ہیں یا نادم ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پسند ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ میں سے کچھ لوگ جن کو گھر بار وغیرہ کی وجہ سے پرابلم آ گئی، گھریلو مسائل آ گئے، تو انہوں نے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے کاروبار کا مسئلہ تھا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا، کاروباری مصروفیات۔ دوسرے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے تھے، ان کے ساتھ کوئی اور پرابلم تھا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ تو دیکھیں دین ہے ہی قربانی کا نام۔ دین کا مطلب سمجھیں گے نا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دین کا مطلب ہی قربانی ہے۔ اگر دین آپ یہ سمجھیں کہ دین خواہشات کا نام ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دین آپ سے قربانی مانگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے آپ کی جان کی قربانی مانگے، ہو سکتا ہے آپ سے آپ کے مال کی قربانی مانگے، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی اور قربانی مانگے۔ تو دین ہے ہی قربانی کا نام۔
تو اب یہ جو صحابہ تھے، 3 جو لوگ تھے، ان کے ساتھ ہو گئے الگ الگ پرابلمس. بھائی جیسے آج اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جناب مسجد چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ بولتے ہیں اللہ اکبر، آج بڑی محنت کی ہے، ٹانگوں میں ذرا درد ہو رہا ہے، ہاں اٹھ کے پڑھ لوں گا. اب جب سوئے تو پتہ لگا صبح ہو گئی، رات دن عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی. تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کہا جائے کہ بھائی تھوڑا سا درس میں آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ارے یار دکان پہ بڑا رش ہے، دکان چھوڑ کے آؤں گا. بھائی دیکھو کاروبار بھی تو عبادت ہے نا، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. اللہ ماشاء اللہ لوگوں کے پاس اتنے عالیشان ہیلے ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. علماء کو بھی لاجواب کر دیتے ہیں. ایک بندہ جا کے پیار و محبت سے، جناب صرف آدھے گھنٹے کا درس ہے، آپ آئیے نا. ارے یار بڑی تکلیف ہے، رات کو آرام نہیں کرا، ابھی آ کے دکان پہ بیٹھا ہوں. بھائی رزق حلال بھی تو عبادت ہے. کسی سے کہا جائے بھائی آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، ذرا حج کر لیجئے، آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا. تو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ابھی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اپنے بیٹوں کو جوان کرنا ہے، تو میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو پتہ لگا ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے شاید قرآن و حدیث سے زیادہ فوق ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاس ہیلے بہانے آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ کوئی مسجد میں آئے، شیطان تو چاہتا ہی نہیں کوئی نماز میں آئے. تو شیطان بھی پھر ایسی ایسی ہیلا بازیاں کرواتے ہیں کہ علماء بھی دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں، یار یہ بہانے آتے کہاں سے؟ تو اللہ ماشاء اللہ ہمیں اس چیز کو ذرا سوچنا چاہیے. دین ہے قربانی کا نام. اب دیکھیے یہ جو صحابہ تھے ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے الگ الگ مصروفیات تھیں، نہیں جا سکے. لیکن ایک اچھی بات، کیونکہ صحابی ہے نا، صحابی نام ہی ایمان کا ہے، صحابی تھے. تھوڑی دیر کی بات تھی، بعد میں احساس ہو گیا اللہ اکبر یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے ترغیب دی تھی کہ جہاد پہ چلنا ہے، تبوک کا موقع ہے، گرمی بھی بہت تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، مال کی بھی کمی تھی. اللہ کے نبی پکار کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ جہاد پر چلو، اسلام کا معاملہ ہے، دفاع اسلام کا معاملہ ہے، چلو. بہت سارے خوش نصیب فوراً چلے گئے. بہت سے لوگوں کو بعد میں تھوڑا سا خیال آیا، تو ان کو بعد میں بڑا احساس ہوا اور یہ بڑا روئے کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں تو جانا چاہیے تھا. اب یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کو احساس ہوا. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف نہیں لائیں گے، ہم اس وقت تک اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیں گے، اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیں گے. اور جب اللہ کے نبی آئیں گے تو ہم ان سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں. اور اس وقت تک ہم اپنے کاروبار کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ لوگوں نے قسمیں کھا دی اور ایسا ہی کیا. ان کے اندر اتنی ندامت پیدا ہو گئی، اتنی شرمندگی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے مسجد میں جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور کئی دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا. ہاں جب بہت زیادہ بھوک کی شدت ہوتی تو یہ لوگوں کو کھانا پہنچا دیا جاتا ہے، مسجد میں ہی کھا لیتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آئے تو حضور کو لوگوں نے رودات بتائی، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کی جانثار صحابہ آپ کے جانے کے بعد بڑا تڑپ گئے تھے، بڑا بے چین ہو گئے تھے اور ان کو اپنی غلطی کا بڑا احساس ہو گیا تھا. اور انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا. یا رسول اللہ اب ان کے پاس جائیں، یہ لوگ آپ سے معافی کے درخواست گزار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ناراض تھے اور حضور کی ناراضگی برحق ہے، اللہ کے نبی نے اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے فرمایا. حضور نے فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت ان تینوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہیں فرمائے گا اس وقت تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کتنا کرم والا ہے، اللہ کتنا فضل والا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہ فرما دیا. اب ان کی شدت اور بڑی، ان کی طلب اور بڑی، اللہ کے حضور اور گڑ گڑائے، روئے، اللہ کے حضور آہو بقا پیش کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. بالآخر اللہ کو ان کا گڑ گڑانا پسند آ گیا، اللہ کو ان کی آہو بقا پسند آ گئی، ان کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. اور اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی عام معافی کا قرآن میں اعلان کر دیا. تو بھائی جب صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو پکڑنے والے؟ تم کون ہوتے ہو جراح کرنے والے؟ اگر اتنی تکلیف ہے تو قرآن کو بدل دو، یہ آیت ہٹا دو. جب صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا، جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا، تو آج 1400 سال بعد تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اس بات سے چڑھتے ہو کہ اللہ نے انہیں معاف کیا نہیں کیا؟ تمہیں اس بات پہ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہے تو اس کا مطلب قرآن پہ شک ہے. قرآن تو ان کی عام معافی کا اعلان کر رہا ہے. تو اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ کچھ لوگوں کی ندامت اللہ کو بڑی پسند آئی. جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور تو ویسے ہی اپنے غلاموں کے لیے تڑپتے ہیں، حضور تو ویسے ہی انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جائے.
جیسے یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی فوراً مسجد کی طرف چل دیے، فوراً، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو معافی کا مزہ سنایا، ان کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے ستونوں سے کھولا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابہ کا ذرا جذبہ دیکھیں، معافی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں کو قرار نہیں آیا۔ ان کی ادا دیکھیں کتنی پیاری ادا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے ہم جہاد سے روکے گئے، ہم جہاد میں نہیں گئے اس مال کی وجہ سے، اب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات پر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان صحابہ کو اتنا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مال اس کی وجہ سے ہم زکوٰۃ سے روکے نا، یہ مال ہم آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، یہ سارا مال آپ لے لیجئے، بس ہمیں معافی مل گئی، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مال لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ جہاد میں جانے سے انکار مال کی وجہ سے ہوا، تو جس مال کی وجہ سے یہ لوگ اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے وہ مال میں کیسے قبول کریں؟ تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اے نبی ان کا مال قبول فرما لیجئے، یہ جو مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں یہ کفارتاً اسے قبول فرما لیجئے۔ تو دوستوں بزرگوں آج کے درس میں 3 آیت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیں اگلی آیت کا میں نے آپ کو کانٹیکسٹ بتا دیا، انشاءاللہ اگلا جو درس قرآن ہوگا اس کا ترجمہ کر کے میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بافضیلت ہیں اور قرآن پاک ان کی عام معافی کا اعلان کر رہا ہے، قرآن پاک ان کی فضیلت کا قرآن پاک ان کی فضیلت کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ کتنے بافضیلت ہیں۔ تو دوستو جب قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے تو ہمیں قرآن کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہمیں دین کے لیے قربانی پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز پہ لاکھوں سلام، وہ درسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ درسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام، شمع بز میں سایہ پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان
شان عدالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا کھلائے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضیٰ شیر حق اشجاع الشدی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں بے عذاب و عتاب حساب و کتاب تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام شان سر الحق عاشق مصطفیٰ ان کی بےلوث خدمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہارازہ مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہارازہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم درس قرآن مجید اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ صحابہ اکرام کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں بھی ایمان اور عرفان کی قوت اور طاقت عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی سرچشمہ ہدایت بنا یا اللہ صحابہ اکرام کے درجات کو بلند فرما ان کی خدمات دین کے صدقے یا اللہ ہماری دینی اور ملی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس درس قرآن میں یا اللہ جتنے حاضرین شریک ہوئے یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما یا اللہ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے مرتبے اور مقام میں مزید بلندی اور عروج عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما حضرت قبلہ سید شاہ اور ابو الحق قادری صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے، مرتبے اور مقام میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دینی، ملی اور سماجی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزید فیضان ان کو یا اللہ عالم برزخ میں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین اور سنت کی بڑھ چڑھ کر خدمات کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین و سنت کے لیے اللہ ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو اپنے حبیب کے طفیل یا اللہ حلال، طیب اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ عزت کی روزی عطا فرما، ذلت کی روزی سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں سب کو اپنے حبیب کے طفیل یا اللہ نیک اور صالح اولاد کی دولت عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کی جوان لڑکیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی دستگیری فرما، پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی یا اللہ سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملک بنا۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا منظور ہو اہل سنت و جماعت میں زندہ رکھ، اہل سنت و جماعت میں موت عطا فرما، اہل سنت و جماعت میں ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔